اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آج کی حدیث بھی کافی شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیغمبر فرماتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی من احان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی۔ دیکھیں مقدمتاً حدیث کے ترجمے سے پہلے کہ کسی بھی انسان کو اور مخصوصاً مومن کو خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ایک امر ضروری ہے، ایک امر عقلی ہے، عقلائی بھی ہے، اور اہانت کرنا نہ ہی عقلاً درست ہے، نہ ہی اخلاقاً درست ہے، نہ عقلائیاً درست ہے کہ اور پھر بعض اوقات اہانت کو اور اہانت کرنے کو، کسی کے ساتھ بھی گفتگو کرنے میں اہانت کرنے کو اپنے اخلاق کا جز بنا دینا یہ بدتر ہے۔ اور بعض اوقات انسان اس شخص کی بھی اہانت کر بیٹھتا ہے جب اخلاق کا جز بن جائے انسان کی، ہر وقت ہی جسے کہتے ہیں اخمو ہوتا ہے، اپنی ناک بھویں پہ چڑھائی ہوئی ہے، تو بدتمیزی میں اور اہانت کرنے میں بعض اوقات وہ یہ کر بیٹھتا ہے کہ جو ولی خدا ہوتے ہیں، جو محبان خدا ہوتے ہیں، جو دوستداران خدا ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اہانت کا سلوک کر بیٹھتا ہے۔ یہ بڑی، اور آپ کو پتہ ہے کہ روایات میں بھی ہے کہ اولیاء خدا لوگوں کے اندر ناشناختہ ہوتے ہیں۔ کون ہے خاص اللہ کے قریب آپ میں سے؟ کوئی ایک تو، چند ایک تو ہوں گے، اور جب آپ کا اخلاق ہی ایسا ہے، بدتمیزانہ ہے، اہانت آمیز ہے، تو آگاہ نہ آگاہ اس شخص کی اہانت کر بیٹھیں گے آپ کو۔ تو یہ حدیث اس تناظر میں ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، پیغمبر فرماتے ہیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے، حدیث قدسی کی صورت ہے، خداوند متعال فرماتا ہے من احان لی ولیا، جس نے میرے ولی کی اہانت کی، میرے دوستدار، میرے پیارے کی اہانت کی، فقد ارصد لمحاربتی، اس نے ایسا ہی کیا جیسے میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا۔ دیکھیں جنگ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے انسان سامنے سے آ کے لڑتا ہے تو یہ شجاعانہ ہے جنگ، ایک ہے کہ انسان گھات لگا کر بیٹھ جاتا ہے، چھپ کے وار کرتا ہے۔ ایسا جو ہوتا ہے نا جنگ کرنا، اسے بزدلانہ جنگ کہتے ہیں، یہ بزدلانہ جنگ ہے۔ تو خداوند متعال فرما رہا ہے کہ خداوند متعال تو جانتا ہے کہ کون گھات میں ہے اور کون گھات میں نہیں۔ خدا کوئی جسم تو رکھتا نہیں ہے کہ کوئی اس سے چھپ کے خدا پر وار کر لے گا۔ مقصد بزدلانہ فعل ہے کہ جو میرے ولیوں میں سے کسی ولی کے ساتھ، میرے دوستداروں میں سے کسی دوستدار کے ساتھ، میرے پیاروں میں سے کسی پیارے کی اہانت کرے گا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ جنگ، بزدلانہ جنگ کا اعلان کر دیا ہے خداوند متعال کے ساتھ۔ اللہ کو اپنے اولیاء اور ولی اتنے پیارے ہیں۔ تو دیکھیں عام لوگوں کی عام حالات میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی گفتار کو ایک اعتدال میں لے کر آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کسی ایسے کا دل دکھا بیٹھیں کہ اس کے دل دکھ جانے کی وجہ سے، اس کی اہانت کی وجہ سے خداوند متعال کی ذات بعض اوقات ہوتا ہے کسی مظلوم کی عرش کو جا کر ہلا دیتی ہے۔ تو ذرا احتیاط سے، مخصوصاً اہانت گفتگو میں پراگندہ گفتگو کرنا، ایسے ہی اٹھا کر باتیں پھینک، بعضوں نے اصلاً ورد زبان بنا لیا ہے گالیاں نکالنا، یا پست الفاظ، بذیع الفاظ کو اپنے منہ سے ایسے ہی نکال دیتے ہیں، مخصوصاً طلاب کے ساتھ یہ بالکل۔ تو اصلاً جو ہے یہ
کہ وہ بذیع اور بڑے نیچ الفاظ کا استعمال نہ کریں، اور عموم مردوں کے لیے بھی یہی ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے کہ وہ بھی احتیاط کریں گفتگو کرنے کے ساتھ۔ خداوند متعال ہمیں کسی کی اہانت کرنے سے اور کسی کے دل کو دکھانے سے بچائے، اور خداوند متعال ہمیں اپنے سیدھے رستے اور ہدایت کے اوپر قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیامبر مانی کوثر حیدر، قبلہ عالم کعبہ و زمزم محرم و محرم حیدر، نعم الامیری خم غدیری شیر دلیری حیدر، اسم تو تکبیر قوت شمشیر آیه تطهیر حیدر، یا علی مولا یا علی مولا یا علی مولا